ملٹری کورٹس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، ملٹری کورٹس وہ اسپیشل عدالت ہوتی ہے جس میں دہشت گردی اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث سویلین افراد کا ٹرائل کیا جاتا ہے، اور ان اسپیشل کورٹس میں سرونگ ملٹری آفیسر ججز کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر پاکستان میں ملٹری کورٹس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس نوعیت کی سب سے پہلی اسپیشل عدالت 1951 میں قائم کی گئی تھی۔ پہلی فوجی عدالت میں ٹرائل کی جانے والے کیس کو راولپنڈی کانسپریسی کیس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس کیس میں اکبر خان جو کہ ایک سرونگ ملٹری آفیسر تھے ان کا بھی ٹرائل کیا گیا، اور ان کے علاوہ فیض احمد فیض بڑے مشہور شاعر ہیں، ان کا بھی ٹرائل کیا گیا تھا۔ ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو سازش کر کے حکومت سے ہٹانے کا پلان بنایا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں دوسری بار فوجی عدالتیں اس وقت قائم کی گئی جب 1953 میں پنجاب میں احمدیوں کے خلاف فسادات میں ملوث افراد کو ٹرائل کیا گیا، اور پھر 1977 میں بھی ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ لیکن اس بار کسی ڈکٹیٹر نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ پاکستان کے مقبول جمہوری لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے ملٹری کورٹس قائم کی، اور اس بار انہوں نے پہلی بار ملٹری کورٹس کو اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا۔ اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہی تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس احتجاج کو دبانے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی اپنے دوسرے دور حکومت میں فوجی عدالتوں کو قائم کیا، جس میں ان کا بنیادی جو مقصد تھا وہ سندھ کے کچھ سیاستدانوں کا ٹرائل کرنا تھا۔ اور پھر ناظرین، آرمی پبلک سکول کے المناک حادثے کے بعد ایک بار پھر 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتوں کو عمل میں لایا گیا تاکہ ان ظالم دہشت گردوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جا سکے۔ اس حادثے کے بعد 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور 2017 میں 23ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو مزید 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ سب کو ہی پتا ہے کہ آج سے 1 سال پہلے 9 مئی 2023 کو پاکستان میں جو ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد بھی سویلینز کا ٹرائل کرنے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئی، کیونکہ حکومت کا یہ ماننا تھا کہ چونکہ یہ ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا گیا ہے، لہٰذا ان سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان فوجی عدالتوں کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ ناظرین، 1999 میں شیخ لیاقت حسین ورسز فیڈریشن کیس میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان فوجی عدالتوں کو غیر آئینی قرار دیا تھا، اور اسی نوعیت کا فیصلہ 2023 میں بھی پاکستان کے سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے دیا تھا، جس میں انہوں نے فوجی عدالتوں کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ تاہم ریویو پٹیشن کی وجہ سے عدالت نے اپنے اس فیصلے کو فی الحال سسپینڈ کر دیا ہے، لیکن جو ملٹری کورٹس کے تحت ٹرائلز ہیں وہ ابھی تک جاری ہے، اور 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو ابھی تک فوجی عدالتوں میں ہی ان کا ٹرائل جاری ہے، جس کے اوپر بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ سب سے اہم سوال تو یہ اٹھتا ہے، اگر یہ ملٹری کورٹس انکانسٹیٹیوشنل ہے اور عدالتیں ان کے خلاف فیصلہ بھی دیتی ہے تو ان کا قیام کیوں عمل میں لایا جاتا ہے؟ ناظرین، عام طور پر عدالتی معاملات کافی تاخیر کا شکار ہوتے ہیں، اور جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ملٹری کورٹس اسپیشل کورٹس ہوتی ہے اور اسپیشل موقعوں پر ہی بنائی جاتی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مقدمے کا فیصلہ جلد از جلد کیا جا سکے، کیونکہ سویلین کورٹس میں کیسز بہت زیادہ ٹائم کنزیوم کر لیتی ہے۔ اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ سویلین کورٹس کے اندر کنوکشن ریٹ بہت کم ہوتا ہے، یعنی کہ بہت کم مجرموں کو سزا ملتی ہے، لیکن فوجی عدالتوں میں چونکہ وہ ایک اسپیسیفک پرپس کے لیے بنائی جاتی ہے تو اس لیے کنوکشن کا جو عمل ہے وہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور جلدی بھی ہوتا ہے۔ اور جب بھی دہشت گردوں کا ٹرائل سویلین کورٹس میں کیا جاتا ہے تو کورٹس کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، ججز کی سیفٹی ہو گئی، ان کے فیملی کی سیفٹی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایون جو کلپریٹس ہیں بعض اوقات ان کی سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن فوجی عدالتیں چونکہ ایک مخصوص انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے سیکیورٹی خدشات بہت کم ہو جاتے ہیں، اور ججز کے فرائض بھی ملٹری آفیسر ہی انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور ان عدالتوں کی لوکیشن کو ٹریس کرنا بھی خاصا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے ان کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن چاہے جتنا سموتھ یہ کام کریں، آپ کو ہر جگہ ان کے اوپر تنقید دیکھنے کو ملے گی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ملٹری کورٹس کو اچھی نظر سے کیوں نہیں دیکھا جاتا، اور عدالتیں بھی ان کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیتی ہے۔
آخر ان کے اوپر تحفظات کیا ہے؟ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر جو سب سے بڑی ریزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی ملزم کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملتا، اور جیسا کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 11 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ہر پاکستانی کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے گا، لیکن فوجی عدالت میں چونکہ اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے اور بعض اوقات ملزم کو اپنے دفاع کے لیے وکیل کا حق بھی نہیں ملتا، جس کی وجہ سے یہ بنیادی حق سے وہ پاکستانی یا وہ شخص محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا اہم اعتراض ان کے اوپر یہ لگایا جاتا ہے کہ ججز جو ہوتے ہیں وہ جانبدار ہوتے ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں ملٹری آفیسرز ہی ججز کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ یہ ملٹری ججز اپنے ادارے کے حق میں ہی فیصلہ کریں گے اور ملزم کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس کے ججز کا لا پروفیشن سے نہ ہونا بھی ان عدالتوں کے کردار کو مشکوک بناتا ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو سویلین کورٹس کے ججز ہوتے ہیں وہ قانونی پیچیدگیوں کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، جبکہ ملٹری جو ججز ہوتے ہیں وہ ان پیچیدگیوں سے ایسا آگاہ نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ شاید انصاف کا عمل صحیح طریقے سے مکمل نہ ہو۔ اور ناظرین، کسی بھی جمہوری ملک میں 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے عمل کو سموتھ بناتے ہیں، ان میں لیجسلیٹو، جوڈیشری اور ایگزیکٹو اہم پلرز ہوتے ہیں۔ تاہم جب فوجی عدالتیں بنتی ہیں تو اس سے جو آلریڈی ایک سویلین کورٹس ہوتے ہیں یا جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس میں ڈویژن پیدا ہوتی ہے اور عدالتی عمل اور انصاف کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے جمہوری ممالک اور تہذیب یافتہ ممالک میں فوجی عدالتوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تاہم غیر جمہوری اور بالخصوص تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں فوجی عدالتوں کی پریکٹس کامن نظر آتی ہے، جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے، اسی طرح میانمار میں بھی فوجی عدالتیں ہیں، مصر میں بھی ہے اور دیگر ممالک میں بھی فوجی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں۔ اور ناظرین، ملٹری کورٹس یقیناً کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور نہ ہی کسی شوق کی خاطر یہ قائم کی جاتی ہے، لیکن اس کا ایک ڈارک پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام انفارچونیٹلی اتنی اچھی طرح سے کام نہیں کر رہا، اس میں کرپشن بھی پائی جاتی ہے، پروسیڈنگز میں کافی تاخیر کی جاتی ہے اور پینڈنگ کیسز کی بھرمار ہے، اور صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن کا عمل بھی مکمل نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کا حل یہ بھی نہیں ہے کہ اس عدالتی نظام کو ختم کر کے فوجی عدالتیں قائم کی جائے۔ بہتر یہی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں اور ایسی جوڈیشل ریفارمز کریں جس سے انصاف کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے، جہاں پر بے گناہ کو سزا نہ ملے اور جہاں پر گناہ گار سزا سے بچ نہ سکے، کیونکہ عدل و انصاف کو یقینی ہونا ہی کسی بھی معاشرے کی ترقی کا اہم جز ہے۔